اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بچوں میں ٹانسلز کی اکثر شکایت ہے، اور یہ ٹانسل کی شکایت اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ بیماری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گلے کی خرابی ایک ایسی بات ہے جس سے آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ معدہ خراب ہونے سے اس کی انفیکشن سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے، آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے، آپ کا جسم سوکھنا شروع ہو سکتا ہے۔ اس سے یعنی بہت سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ گلے کے مریض ہیں، ٹانسل کے مریض ہیں، یا آپ کے بچوں میں سے کسی کو یہ تکلیف ہے تو اس کی طرف پوری توجہ دیجیے، اس کا پورا ٹریٹمنٹ کروائیے تاکہ آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ ایک گلے سے کئی سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور گلا خراب کیوں ہوتا ہے؟ ٹانسل تو ایک قدرتی بات ہے، یہ وراثت میں بھی آتے ہیں اور وراثت کے بغیر بھی بچوں میں ہو جاتے ہیں، اور بات وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ ہماری خوراک میں کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر ہم اپنی خوراک کو سادگی پہ لے کے آئیں، واپس لے کے آئیں، قدرت کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک صرف گلے کی بیماری سے نہیں، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ہمارے آج کل تو رواج پڑ گیا ہے ہر گھر میں کہ فاسٹ فوڈ آ رہے ہیں۔ گھر میں کتنا اچھا کھانا بنا ہوا ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ میرے لیے کیوں بنایا ہے؟ تو مجبوراً پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں۔ وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی خوراک کی۔ فاسٹ فوڈ جو ہمارے یہ آج کل چل رہے ہیں، برگر ہیں، سموسے پکوڑے ہیں، یا پتہ نہیں کیا لڑم پلڑم کیا کچھ چیزیں ہیں جو بازاروں میں بکتی ہیں، اور بچے وہی شوق سے کھاتے ہیں۔ وہی بچہ جو پہلے کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، جب اس کے سامنے پیزا رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ وہی بچہ جو کہتا ہے مجھے امی بھوک نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، اس کے سامنے کوئی بھی اور چیز بازار کی لا کے رکھ دو وہ پیٹ بھر کے کھائے گا۔ اس میں کچھ کوتاہیاں تو ہماری خود والدین کی شامل ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے یہ لاڈ اور پیار نہیں ہے، یہ ان سے محبت کا انداز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بچوں سے دشمنی کا انداز ہے۔ دیکھیں، آپ بچوں کے لیے اگر کوئی ایسی چیز پسند کریں گے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ اور آپ کو بخوبی اس کا علم ہے، تو پھر آپ خود سوچیں آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، یا دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را خود بھی بچیے اور بچوں کو بھی بچائیے۔ یہ بازار والی چیزوں سے اجتناب کریں اور کوشش کریں گھر کی چیزیں گھر میں بنا کے دیں۔ جو بھی چیز آپ نے بنانی ہے وہ گھر میں بنا کے دیں، خود سیکھیں، وہ بچوں کو بنا کے دیں، وہ شوق بھی ان کا پورا کریں، لیکن خوراک اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہو، تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے بچے بچ جائیں گے۔ دیکھیں، انہی بچوں نے کل بڑے ہونا ہے۔ اگر وہ بچپن میں ہی بیمار ہو گئے، ان کو مختلف بیماریوں نے آ گھیر لیا، تو وہ کیسے جوان ہوں گے اور کیسے بوڑھے ہوں گے، کیسی ان کی زندگی ہوگی؟ ہر وقت ان کے ہاتھوں میں دوائیوں کی یہ شاپر ہوں گے اور ڈاکٹروں کی لائنوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو خدارا کوشش کیجئے ان کو بچائیں، اور ان کے لیے کوشش کریں دیسی علاج کریں۔ یہ دیکھیں، شربت شہتوت اس کے لیے بہترین چیز ہے، یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، بازار سے بھی مل جاتا ہے۔ اس کو معمول بنائیں، اپنے بچوں کو ضرور چٹائیں، خود بھی وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بچوں کے جو ٹانسلز ہیں، اکثر گلے پک جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو یہ گھر میں بنانے والی چیز ہے، یہ آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعائیں کیجئے۔ نسخہ نوٹ فرما لیے، صرف ایک چیز ہے، کست شیریں، یہ اسکرین پہ بھی لکھا آ جائے گا۔ یہ اگر 100 گرام ہے تو شہد خالص،
بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن خالص ہونا شرط ہے، وہ 300 گرام۔ آپ نے کس چیری کو باریک کر لینا ہے، بالکل کپڑ شان کر کے اس کو شہد میں اچھی طرح ملا لیں، وہ ایک معجون کی شکل میں بن جائے گا۔ وہ صبح اور شام بچوں کو نیم گرم پانی کے ساتھ کھلائیں، خوش ذائقہ ہوتا ہے، بچے بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے گلے کے ٹانسلز، گلے کا پکنا یا گلے کی دوسری جو بھی امراض ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔